تو مشرک یہ سرے سے انکار ہی کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. یعنی ایک سٹیج وہ بھی آئے گی کہیں تو وہ اقرار بھی کریں گے، اور یہ ان کے پینترے ہوں گے جو بدلیں گے، کبھی اقرار کبھی انکار. اس آیت کے اندر ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی. پہلی آیت میں یہ تھا کہ ان کے معبود کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی. اس آیت میں ہے کہ وہ عبادت کرنے والے کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی. اب وہ ہوں گے کون؟ اب اس کا آگے تفصیل سے بیان آتا ہے، لیکن اس کا میں شروع کر رہا ہوں اس آیت سے جو سورہ عنکبوت کی 25 آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا تھا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. قیامت کے دن وہ دشمن ہوں گے اور کہیں گے ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے تھے. مولانا حسین علی وہاں پچرا نے، مولانا غلام اللہ خان صاحب نے، اور جتنے بھی دیگر لوگ شبہ ڈالنے والے ہیں، انہوں نے اپنے زور سے یہاں ثابت کر دیا کہ یہاں انبیاء اور اولیاء مراد ہیں. پر اب ذرا قرآن سے پوچھ لیں کہ وہ کون ہیں جو انکار بھی کریں گے اور دشمن بھی ہوں گے اور لعنت بھی ڈالیں گے، اور معبودوں جو وہ معبود ہوں گے وہ ہوں گے کون؟ سورت عنکبوت آیت 25 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کے اندر جن سے تمہاری دوستیاں ہیں، جن سے تمہاری محبتیں ہیں. ثم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، سوری معاف کیجیے گا وہ سر لفظ تو میں بھول گیا. جی یہ جو بت ہیں اوثانا، یہ وزن کی جمع ہے، جن کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں، جن کو تم معبود مانتے ہو، جب قیامت کا دن آئے گا یکفر بعضکم ببعض، یہ تمہارا انکار کر دیں گے، تم ان کا انکار کر دو گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور وہ تم پر لعنت بھیجیں گے، تم ان پر لعنت بھیجو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور پھر تم دونوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کن کا؟ نہ جن کو پوجا گیا تھا ان کا مددگار ہوگا، نہ پوجنے والوں کا مددگار ہوگا. تو یہ تو بتوں کے بارے میں قرآن نے صراحت فرما دی، اور میں کسی تفسیر کا محض حوالہ نہیں دے رہا. اوثانم مودتا، اوثانم مودتا، وہ بت ہوں گے. اب میں دوبارہ سورۃ احقاف کی اس آیت کو پڑھتا ہوں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور تمہاری عبادت کا وہ انکار کریں گے. ہوں گے کون؟ یکفر بعضکم ببعض، انکار کرنے والے بت ہوں گے. تو ایک جو معبود تھے وہ بت ہوں گے اور وہ انکار کریں گے. دوسری اب آیت سورہ روم کی آیت نمبر 12 اور 13 پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقوم الساعہ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت ہوگی اور یہ جو مجرم ہیں یبلس المجرمین، یہ نا امید ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، کس بات سے نا امید ہو جائیں گے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ ہماری سفارش کریں گے. یہ تو ہماری سفارش کرنے والے نہیں ہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، پھر یہ جو ہوں گے عبادت کرنے والے جنہوں نے ان کو شریک بنایا تھا، یہ ان کا انکار کر دیں گے. یعنی معبود بت بھی ان کا انکار کریں گے اور یہ بھی ان کا انکار کریں گے. اب بات ہو رہی ہے بتوں کی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو پیر فقیر نہریاں والے. میں آپ کو یہ حقیقت بات سنا رہا ہوں. پچھلے دنوں میں کوئی 2-4-5-6 ماہ کی بات ہو گئی، نہریہ شریف میں عرس ہوا. تو جب نہریہ شریف میں عرس ہو رہا تھا تو آستانہ عالیہ نہریہ شریف میں عرس میں وہ نور ٹی وی پر، ہمارے اس ٹی وی پر وہ ایک سین دکھاتے ہیں کہ جب لوگ نہریہ شریف حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر، قبر شریف پر، مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ قرآن شریف ایک سین ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ نعتیہ کلام بھی ہے وہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں انوار شریعت کے ہوسٹ علامہ ہزاروی صاحب وہ بڑے ذوق سے اس نعت کو بھی پڑھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو وہ چل رہا تھا سین، تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے وہ خوارج. تو اتفاق سے وہ سین آ گیا.
جب وہ سین چلنے لگا تو وہ لوگ قبر شریف کے بابا جی کے مزار کے اوپر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے. تو جب انہوں نے یہ نعت پڑھی تو وہ سین آیا نا، تو وہ سین ختم ہوا. تو سین ختم ہونے کے بعد وہ جو ہمارے گھر میں خوارج آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے قیامت کے دن، انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وہ کہنے لگے یہ جو بابا جی ہیں نا، یہ جتنے لوگ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بابا جی سب کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے وہ آیت ہمارے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے یہ آیت آستانہ عالیہ نعنا شریف کے اوپر لگا دی. بعد میں نے کہا بیٹھے، وہ بیٹھے تو پھر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، تو میں نے بہت سی آیات ان کے سامنے رکھی. تو وہ جانے سے پہلے ماننے تو نہ، لیکن یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہاں قرآن پڑھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کا اپنا انداز ہے اور آپ کا اپنا ہے، لیکن ہمارا دل تو تب ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہم حق بیان کریں. تو حق کیا تھا کہ یہ آیت آستانہ عالیہ نعنا شریف کے بارے میں، نعوذ باللہ، وہ انکار کریں گے. اب میں بڑی وضاحت والی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پچھلے دروس میں بھی میں نے پڑھی ہے لیکن کوئی بات نہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 62 اور 63، کیونکہ اس میں ہے کہ وہ انکار کر دیں گے اپنے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی. اب وہ کون ہیں جو انکار کرنے والے ہیں؟ ایک تو ہو گئے بت، اور دوسرے کون ہیں؟ یہ سورہ قصص کے اندر بڑی خاص آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ینادیہم فیقولوا این شرکائی الذین کنتم تزعمون. اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ میرے شریک ہیں. یعنی وہ ان کو وسیلہ نہیں مانتے تھے، خدا کا شریک، خدا کا پارٹنر مانتے تھے ان کے اپنے ذام میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. اب وہ کیا ہوگا کہ تو جن لوگوں پر عذاب حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا. اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی ہماری عبادت ہی نہیں کی. صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں درود ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور لوگ یہ آیت آقا کے اوپر لگاتے ہیں، آستانہ عالیہ نعنا شریف کے اوپر لگاتے ہیں، بغداد شریف کے اوپر لگاتے ہیں کہ وہ ان کے دشمن ہوں گے. اور یہ دشمن کون ہیں؟ وہ دشمن جب ان کو جن کو وہ شریک بناتے تھے وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کبھی عبادت نہیں کی. اب وہ جو انی والا سے بچی پڑھ کر آئی تھی جیلم کے اندر، وہ کہتی تھی اس سے مراد نگینہ کو اس نے کہا کہ اس سے مراد ہے پیر فقیر کھڑی شریف والے. سبحان اللہ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. کہ وہ کھڑی شریف والے انکار کر دیں گے، وہ نعنا شریف والے انکار کر دیں گے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ انکار کرنے والے بت ہوں گے، وہ جنات ہوں گے، وہ ان کے لیڈر ہوں گے، اور جو ان کے ذام میں تھے وہ انکار کرنے والے ہوں گے. اب بار بار سورہ احقاف کی 5 اور 6 آیت کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کون تھے جو ان کا انکار کرنے والے تھے. یعنی ایک دوسرے کا وہ انکار کریں گے. یہ ساری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی. اب مزید وضاحت کے لیے ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آیات اس موضوع کے اوپر بہت ہیں، بس اگلی پچھلی آیتیں پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اس کی تفسیر کے اندر حافظ ابن کثیر امام طبری نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی شیطان کو حکم دے گا کہ تو اپنا خطبہ بیان کر، تقریر کر. وہ تقریر کرے گا. اس میں ذرا تھوڑا سا روایات میں اختلاف ہے کہ یہ خطبہ شیطان اس کے اندر دے گا جہنم کے اندر یا میدان قیامت میں ہوگا. تو دونوں جگہ ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ وہ خطبہ پڑھے اور تقریر کرے اور بیان کرے. اب جو انکار کرے گا کہ میری عبادت نہیں کی وہ کون ہوں گے، اس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو یہ سورہ ابراہیم کی ذرا تقریر سنیں، یہ واز سنیں
اور پھر دیکھیں یہ خطبہ قیامت میں ہوگا، یہ جہنم میں، دونوں جگہ ہوگا۔